صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک عسکری قیادت کا حصہ رہے ہیں اور آپ نے اس اعلیٰ منصب پر جس پہ آپ رہ چکے ہیں اور آپ ریٹائر ہوئے ہیں، آپ نے بڑی قریب سے ان ساری چیزوں کو ہوتے یقیناً دیکھا ہے۔ کیا سیاسی قیادت کا عسکری قیادت سے ملنا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، یا انہیں نہیں ملنا چاہیے، یا ملنا چاہیے تو اس کی پردہ داری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ اس سارے مسئلے کو، اس ساری صورتحال کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ فرما رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ملنا سیاسی قیادت کا اور ملٹری قیادت کا آپس میں کنسلٹیشن کرنا، یہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں کنسلٹیشن ریکوائرڈ بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ملنا بھی چاہیے۔ بلکہ میرے خیال میں تو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر وقتاً فوقتاً ملٹری قیادت کو، سیاسی قیادت کو بریفنگ دیتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس رہنا چاہیے، جب بھی ضرورت محسوس ہو ایسی ملاقات بھی ہو، اس کے اندر ساری چیزوں کے ان کو تاکہ پتہ ہو، کیونکہ جو سیاسی قیادت ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتی ہے، وہ سینٹ میں بیٹھتی ہے، وہ لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں، کیونکہ ڈیسیژن تو الٹیمیٹلی انہی کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ دونوں قیادت آپس میں بیٹھیں، آپس میں مشورہ کریں، تاکہ ہمارے قومی لیول کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر نکلیں۔ اور اس میں سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر فوج کی انپٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، بیکاز فوج ہر سیکیورٹی ایشو کے اوپر بہت ہی گہری نظر رکھتی ہے، تو انالائز بھی کرتی ہے، اس پہ آپشنز بھی دیتی ہے فوج اپنی، اور الٹیمیٹ ڈیسیژن تو پولیٹیکل قیادت کا ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ ہاں، جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت سارے سیاسی معاملات بھی ڈسکس ہو جاتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہیں تو کریں، کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا ہے بھائی۔ اچھا سر، آپ سے تھوڑی دیر پہلے شاید آپ نے سنا، افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ سے موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو آئین ہے، جو قانون ہے جو فوج کا، اس کے مطابق وہ فوج شامل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کے ایسی سیاسی معاملات میں، اور جس کی بار بار نفی فوج کرتی ہے۔ افتخار صاحب کا یہ کہنا ہے، یا بہت سارے حلقے یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے یا اس کی ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس وقت ڈینائی کیوں نہیں کر دیا جاتا ایسی کسی ملاقات کو؟ دیکھیے، جب ایک معزز ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جب ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، جب ایک خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی ملٹری قیادت سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس میں ملٹری قیادت ریفیوز کر دے تو وہ بھی ایک، وہ کہیں گے جی یہ کوئی پرابلی کوئی ڈسکرٹسی ہے، ان کو کرٹسی نہیں ہے۔ یہ کئی کرٹسی کال بھی ہوتی ہیں، کئی ویسے بھی ملتے ہیں، کئی ہو سکتا ہے کئی سیکیورٹی ایشو کے اوپر بھی وہ مشورہ کرنا چاہتے ہوں، تو میں بولا ان کو اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دینا شاید ملٹری قیادت کے بھی بس میں نہ ہو۔ لیکن سرٹنلی اپوزیشن کی جو لوگ گورنمنٹ میں، ان کے ساتھ تو ملٹری قیادت ویسے ہی ملتی رہتی ہے، کسی نہ کسی لیول کے اوپر مشورہ رہتا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ بات ساری آپ جو کر رہے ہیں وہ اپوزیشن سے متعلق ہے۔ اپوزیشن کے لوگ بھی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے ملٹری قیادت کو کسی لیول کے اوپر ملنا چاہتا ہے، خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیول کے اوپر، تو اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اسٹیٹ میں ریفیوز نہیں کر سکتے کہ میں نہیں آپ سے ملوں گا جی۔ لیکن اس چیز کا علم ہوتا ہے، گورنمنٹ کو علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں سے مل رہا ہے، یہ کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں جنرل صاحب کہ ان ملاقاتوں میں جو بھی حالیہ ہوئی ہے، جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے گلگت بلتستان کی جو کہا گیا، جس کا ذکر ہوا، آپ کے خیال سے ایسی ملاقات کے اندر وزیر اعظم کا سربراہ مملکت کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ ملاقات آرمی چیف کے انیشیٹو کے اوپر ہوئی ہے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب کو ایسی میٹنگ بلائیں گے تو وہ بھی بلا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایسی ملاقات میں پروبیبلی دے تھاٹ کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے سے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بریف کر دیا ہوگا، ان کے اوپر بعد میں بھی بریف کیا ہوگا، تو میرا نہیں خیال اگر پرائم منسٹر کی کوئی اور ہو سکتا ہے کمٹمنٹس ہوں جس میں وہ بزی ہوں، یا اگر اپوزیشن والے لوگ پرائم منسٹر سے بھی ملنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کا فورم ہے، بہت ساری کمیٹیز ہیں، اس کے علاوہ بھی مل سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر سے وہ جا کے کہیں کہ جی ہم آپ سے ملیں، پرائم منسٹر ول ناٹ ریفیوز آن دیٹ، آئی تھنک، تو ملے جا کے۔ یہ بتائیے کہ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں ان میں ظاہر حساسیت کے بہت سارے ایسے حساس معاملات ہیں جس کی ڈیٹیلز میں تو ہم نہ جانا چاہیں گے، نہ ہمیں جانا چاہیے، لیکن آپ ہمیں نوعیت بتا دیجیے کہ وہ کتنے سیریس مسائل ہوتے ہیں جس پہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے باز گشت کی جاتی ہے، اس کی بعد ہم دیکھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے۔
دیکھیے جی 2 لیول پہ ہو سکتی ہے. ایک وہ معاملات جو کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت حساس ہوں, ان کو پھر ان کیمرہ کر دیا جاتا ہے, ان کی بات چیت نہیں کی جاتی ہے باہر, اور وہ بھی نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر کی جاتی ہے کہ کس کو کس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے. مثلاً آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ جب ہونی ہوتی ہے, اس میں جو آپ کی قومی قیادت ہے, اس میں اگر ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے تو اس میں ان کو سارا کچھ بتایا جاتا ہے. لیکن ایک سیاسی معاملات ہیں جو کہ زیادہ سینسیٹیو اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان کو اتنا سیکرٹ رکھا جائے, کیونکہ وہ قوم کے سامنے آنے ہوتے ہیں بعد میں, تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ ان کیمرہ ہو. وہ تو اوپن بھی ہو سکتی ہے, وہ تو اس کا لوگ باہر جا کے ذکر بھی کریں گے, جس طرح اس صورت میں ہوا ہے بعض سارے معاملات کا. تو میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ تو کوئی پرابلی کوئی بہت ہی بڑی کوئی بلنڈر ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر آئینی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم قانون سے بالا تر ہو کر رہے ہیں. آئین پاکستان کے رہنما جو بتائی گئی چیزیں ہیں, جو قوانین ہیں, اس کے مطابق تمام مراحل جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہے ہیں. ان کے ہو جانے کے بعد کوئی پریس ریلیز, کوئی بیانیہ, کوئی مشترکہ سٹیٹمنٹ ایسی چیزوں کی آتی کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں آنی چاہیے. ایسی پہلی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے یہ خلاف نہیں ہے. جب کنسلٹیشن ہے آپس میں جی, تو کنسلٹیشن آئین پاکستان یہ تو نہیں کہتا کہ آپس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں کریں گے. ہاں, فوج کی سیاست میں حصہ لینے پہ پابندی ہے. فوج کسی عدالتی یا سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتی ہے, اور بالکل صحیح بات ہے یہ. لیکن فوج سے جب کوئی کنسلٹیشن ہوتی ہے, مثلا یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کا معاملہ تھا, گلگت بلتستان کے نیا صوبہ پاکستان کا بننے کے اوپر معاملہ تھا, تو یہ کنسلٹیشن تھی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, میرے خیال میں اگر اس کے بعد کوئی پریس ریلیز جاری ہو جاتی تو وہ بھی بہت اچھا تھا, کوئی اس میں حرج کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں سر کہ اس میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ود ان دا کنٹری جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے, یا جو پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پر بہت سارے چیلنجز ہیں, اسپیشلی بھارت جیسے ملک سے, ان کا بھی ذکر ہوتا ہے, اس میں بھی اپوزیشن کو یا سیاسی رہنماؤں کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے؟ دونوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ دیکھیے اگر حالات خراب ہیں, مثلا جس طرح ہمارے یہاں ٹیررزم کا معاملہ تھا, بہت زیادہ چل رہا تھا, تو اس میں سیاست دانوں کو, تمام قومی قیادت کو کانفیڈنس میں لیا گیا, اور اس کے اوپر وہ جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ ہوا, آپس میں اتحاد اس کے اوپر بنا, اتفاق بنا, اس کے بعد اس کا نافذ ہوا. فوج نے تمام سیکورٹی ایشوز کے اوپر سیاسی قیادت کو بریفنگ دی. اسی طریقے سے جو نیشنل ایشوز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام آپ کو میڈیا میں نہیں آتی ہیں, نہ وہ پریس میں آتی ہیں, نہ ٹی وی میں آتی, نہ اس طریقے سے آتی ہیں جس طرح ایک پاکستانی کو ان کا انالیسس کر کے ان کی اوپر کنکلوژن نکالنے ہوتے ہیں. تو فوج کا یہی کام ہے. اس میں ہماری ISI ہے, ہمارے اور بہت سارے ادارے ہیں, اور جو کہ یہی کام کرتے ہیں. دشمن کی ریجنل سچویشن ہو, گلوبل سچویشن ہو, جس سے ہمارا تعلق بنتا ہو. مثلا آج کل میں بتاتا ہوں, جس طرح یہ چائنا امریکہ کی آپس میں چل رہی ہے, ساؤتھ چائنا سی کے معاملے کے اوپر چل رہا ہے, انڈیا اور چائنا کی آپس میں چل رہی ہے یہ لداخ والے معاملے کے اوپر. ان کے اوپر ہمارے لیے ہم اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے, دونوں ہر صورت میں آتا ہے, بلکہ گلوبلی بھی آتا ہے, ریجنل کے لیول کے اوپر بھی آتا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے, فوج کا کام ہے, ہمارے قومی اداروں کا یہ کام ہے, ان کے اوپر گہری نظر رکھا جائے, ان کی ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے, اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا آئے گا, اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو, قومی قیادت کو بریف کرنا میرے خیال میں یہ بنتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. کرنا بھی چاہیے, جن کے اوپر میں نے پہلے بات کی کہ کنٹینیوس پروسیس رہنا چاہیے, کنسلٹیشن رہنا چاہیے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل اشرف سلیم صاحب. پروگرام میں